اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت لاڈلا ایک پسندیدہ انسان ہے، اور اس کے علاوہ حضرت انسان جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی کہ ساری مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل پیدا کیا، اور ساتھ ہی اسے اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اسے عقل و شعور دے دیا، اسے آگاہی دے دی، اسے اچھے اور برے کی پہچان دے دی، اسے عقل دے دی۔ اور دوستو یاد رکھیں، عقل وہ ساری سمجھ بوجھ دینے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اچھا کرو گے کیا فائدہ ہوگا، برا کرو گے کیا نقصان ہوگا۔ تو اس طرح انسان کی جو اگر زندگی کو آپ دیکھیں پوری کو، تو اس کے 3-4 سیگمنٹس ہیں، یعنی 3-4 ایسے پورشن ہیں، اس میکنزم پہ یہ ساری زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہی 4 اس کی لائن لینتھ ہیں جن پہ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ڈال لے، صحیح معنوں میں اپنا خیال رکھے ان 4 چیزوں کا، وہ صحیح معنوں میں حق ادا کرے، تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے معاشرت، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 اخلاقیات، اور نمبر 4 عبادات۔ جو معاشرت ہے ہماری، کہ ہم کس طریقے سے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، کس طرح کماتے ہیں، کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور معاملات، دوسرے نمبر پہ معاملات آ جاتے ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے اپنے گرد و نواح میں آپ ڈیل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کے ساتھ کس طریقے سے آپ موو کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور تمام چیزوں کی کانٹ چھانٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو لائن لینتھ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اخلاقیات، جو اخلاقی قدریں آپ کی، کہ آپ کے اندر یعنی اخلاقیات کا کیا عالم ہے، کس لیول پہ ہیں آپ کے اخلاقیات، کیا وہ جو دائرہ کار دین اسلام نے بتایا آپ کو، حضرت انسان کو کامیابی کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں، جو اخلاقیات بتائی ہیں، کیا انسان ان پہ چل رہا ہے صحیح معنوں میں۔ اور چوتھے نمبر پہ عبادات، یعنی عبادات جو ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں، تمام مخلوق جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سارا کچھ انسان کے لیے یہ فرض بچھایا گیا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ 4 جو ہماری چیزیں ہیں، جو 4 سیگمنٹس ہیں، تو ان میں اگر ہم فاؤل پلے کریں گے، نقطہ یہ ہے کہ اگر ان 4 سیگمنٹس میں ہم فاؤل پلے کریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، یعنی ہمیں پھر نقصانات ہمیں ہونا زندگی کے اندر شروع ہو جائے گے، ہمیں گناہ ملے گا، ہمیں جو ہے نا جی ہم ثواب نہیں حاصل کر سکتے، ہم یعنی کہ معاشی نقصان اٹھائیں گے، ہم اخلاقیات طور پہ اگر ایسی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اخلاقی طور پہ گر جاتے ہیں، تو ہمیں پھر بھی سوسائٹی قبول نہیں کرے گی، یعنی ہمیں ہر طرح سے اگر ہم فاؤل پلے کریں گے تو ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کا مقصد، میں آپ کی توجہ ایک اس واقعے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، جو کہ کل ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا، کہ ایک شخص نے اپنی 2 معذور بچیوں کو بے دردی سے قتل کر کے خودکشی کر لی۔ 2 اس کی جوان سال، تقریباً بعمری 30-34 سال، ایک 30 سال کی بیٹی تھی، ایک 34 سال کی۔ ان جوان العمر بیٹیوں کو اس نے، یہ دونوں معذور تھیں، ان دونوں معذور بیٹیوں کو اس شخص نے مرڈر کیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر دیا، خودکشی کر لی۔ تو اس واقعے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے دوستو کہ وہ شخص ان بیٹیوں سے تنگ تھا، یا وہ غربت کی وجہ سے تنگ تھا، وہ معذور بچیوں کو پال نہیں سک رہا تھا، کچھ مشکلات ضرور ہوں گی دوستو کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن یہ بالکل غلط قدم ہے، یہ بالکل یعنی کہ بالکل ہارنے والی بات ہے، ایک ناکامی کی بات ہے۔ تو اس لیے ہرگز جن لوگوں کے گھروں میں معذور بیمار بچے ہیں، یا اس کے کوئی معذور والدین ہیں، کوئی بہن بھائی ہیں، تو اس میں آپ ہرگز مت گھبرائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ان بیماروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور اس کا پھل ملے گا ہمیں۔ اور یاد رکھیں کہ وہ جو بیمار ہے، جو معذور ہے، وہ ہمارے رحم و کرم پہ ہے۔ میرے کچھ یہاں پہ ایبٹ آباد میں کچھ دوست ایسے جاننے والے ہیں، خواتین و حضرات، کہ جن کے اپنے معذور بچے ہیں، اور یقین جانے انہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کر دیے،
ان معذور بچوں کے لیے اپنے بچوں کی خاطر انہیں اتنا احساس تھا ان کے اندر کہ انہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کر دی اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں جس میں سینکڑوں کے حساب سے معذور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کی اگر معذور اولاد ہے، کوئی بیمار اولاد ہے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یا اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے کہ جو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو نارمل دوستوں جو ہماری اولاد ہے، ویسے جو صحت مند بچے ہیں ہمارے، تو یعنی کہ اس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اولاد کو پالنے کا اجر جو ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہترین صدقے جو آپ اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، جو مال آپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو مال اپنے اولاد پہ، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جو ان پہ کپڑا ان کے تن کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جو چیزیں لے کے جا رہے ہیں، سب سے بہترین صدقہ کہا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تو صحت مند عام اہل و عیال ہوئے نا۔ تو جو معذور بچے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بیٹے ہیں، تو ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کو پال پوس کر جوان کرے گا، پھر ان کی شادیاں کرے گا، ایسے طریقے سے تمام معاملات نبھائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طرح ہوگا میرے ساتھ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2 انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ قریب ہوگا وہ جنت میں جو شخص 2 بیٹیوں کی پال پوس کر جوان کر کے ان کی شادیاں کرے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے اولاد کو سنبھالنے کا، اور خاص کر بیٹیوں کو۔ تو یہاں 2 جو بیٹیاں مرڈر ہوئی ہیں، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے دوستوں، اور اس پہ وہ شخص بھی گو کہ مجبور تھا۔ لیکن یہ 4 باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، معاشرت، معاملات، اخلاقیات اور عبادات، جب ہم ان میں فاؤل پلے کرتے ہیں تو یقیناً ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم پھر اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں رہتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت انسان سے بہت پیار کرتے ہیں اپنے بندے کے لیے، یعنی کہ وہ ہر وقت اپنے بندے سے لاڈ پیار کرتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بندہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ کامیاب ہو، دونوں جہان میں کامیاب ہو، اور آخرت میں وہ اعلیٰ مقام پا کے جنت میں جائے۔